بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ جمعہ جو ہے وہ ختم کی تھی. آج ہم اور یہ ہمارا جو 28واں جز ابھی چل رہا ہے سورہ منافقون. آج ہم کریں گے سورہ منافقون. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہم شروع کر لیں گے. جو یہ سورہ ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ میں ابھی کہہ لیں کہ یہ جو اس کا ٹائم فریم ہے نازل ہونے کا، یہ جو وحی آئی تھی وہ ٹائم فریم وہ ہے کہ جب جس جو سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بنی مستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے، جب وہ حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا، اور پھر وہ جو پورا ان پہ واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، جو پورا ان پہ الزام لگایا گیا، بیسیکلی یہ وہ ٹائم فریم ہی ہے کہ جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپسی کے سفر پہ تھے، تو وہاں پر آپ ایک جگہ رکے ہوئے تھے. تو یہ جو پتہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی اس کا نام ذکر کیا ہے، جو منافقوں کا لیڈر آپ کہہ لیں، عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام ہے. تو ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، تو یہاں مدینہ سے دو قبیلے جو مین تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج، ان کے کافی سارے لوگ جو تھے وہاں پر جا کے السلام مسلمان. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، جو یہ دو قبیلے تھے، ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے. اچھا، ابھی اس سے پہلے اور پھر انہوں نے دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ آئیں، کیونکہ مدینہ میں تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مکہ کی زندگی کو چھوڑ کے جو یہاں پر اتنا زیادہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب وہاں پر ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ خزرج کو بلانگ کرتا ہے. تو اوس اور خزرج کی آپس میں کافی سالوں سے لڑائیاں وغیرہ چل رہی تھی. کیا تو پھر دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، اب ہمیں اس چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور لیڈر چوز کیا گیا. ایک طرح سے بادشاہ بنا رہے تھے وہ عبداللہ بن ابی کو، اور اس کی تاج پوشی ہونی تھی. اور اس دوران پہ یہ مکہ جا کے یہ کافی سارے جو لیڈرز تھے یہاں کے اوس اور خزرج کے، انہوں نے مسلمان ہو گئے. واپس آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیڈر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. تو اس کے دل میں وہ جو ایک رسول اللہ کو لے کے ایک پیدا ہوئی ہوئی تھی نا، وہ تھرو آؤٹ اس نے اس کو چین نہیں دیا. اب یہ کہنے کو ظاہری بات ہے مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے بھی مسلمان ہونا ہے، تاکہ لوگوں میں اس کا بڑا ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن تھی. اس کا تو یہ اور اس کا گروپ جو تھا بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، مگر اسلام ان کے دل کے اندر نہیں اترا تھا. اب جب بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، ایک تو آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ جو حضرت عائشہ کو لے کے جو بہتان ان پہ لگایا گیا تھا، اس میں یہ پیش تھا یہ عبداللہ بن ابی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہاں سے واپسی پہ ایک جگہ جہاں رکے ہوئے تھے، تو وہاں پر پانی کے کنویں کے اس کے اوپر کچھ جھگڑا ہو گیا. ایک حضرت عمر کا ایک ملازم تھا اس کا، اور جو انصار میں سے کوئی ایک شخص تھا اس کا، اور بات یہ ہو گئی کہ ہاتھ تک اٹھ گیا ایک دوسرے کے اوپر. اب اس چیز کو لے کر عبداللہ بن ابی نے ذرا اچھالا اس کو کہ دیکھا، اور تم لوگ ان کو سر پہ چڑھاؤ مہاجرین کو، تو یہی ہونا تھا. اور پتہ نہیں اتنی باتیں اور چیخ پکار دونوں طرف کی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، اور رسول اللہ نے آکر کو کہا کہ تم دور جاہلیت والی جو باتیں ہیں وہ مت کرو اب. اور معاملے کو پھر لوگوں نے پڑھ کے رفع دفع کیا. اس میں اس نے بھی، اور پھر جب اس کے پاس بعد میں لوگ گئے اس کے اپنے گروپ والے کہ دیکھ لیا تم نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ سارا کچھ کہنے کو مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ اور کرو تم لوگ، یہ کیا تم لوگ کو پڑی تھی کہ ان کو اپنے سر پہ بٹھایا، ان کو اپنے کھانا پینا دیا، ان کو اپنے گھر میں حصہ دیا، اب بھگتو یہ سب کچھ. تو میں تو واپس جب مدینہ پہنچوں گا، تو مدینہ جب پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ بے غیرت بے عزت کو مدینہ سے نکال دے گا. مطلب نعوذ باللہ اس نے اشارہ کیا رسول اللہ کی طرف کہ جی میں تو عزت والا ہوں، تو میں اب جا کے نا واپس میں نکال دوں گا. اس وقت وہاں پر ایک صحابی تھے جو اس وقت وہ مطلب ابھی ینگ ہی تھے. ان کا نام زید سم تھنگ کا لاسٹ ٹائم مجھے یاد نہیں ہے، زید کر کے اگر مجھے سامنے نظر آ گیا. بہرحال ان کا نام جو تھا وہ زید سم تھنگ تھا، وہ ینگ تھے ابھی. انہوں نے جا کے اپنے چچا کو یہ بات بتائی کہ جو عبداللہ بن ابی ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. ان کے چچا نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کس طرح کی بات ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا. اس نے کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ایسا کچھ، اور آپ ایک بچے کی بات مان رہے ہو. اس طرح کر آ کر وہ بچے وہ جو تھے ان کو بڑا غم لگا کہ مطلب انہوں نے تو حقیقت ہی کہی تھی ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پروف کر دیا
اور جب یہ عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے کو پتا چلا کہ اس نے اس طرح کہا ہے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس نے کہا کہ جب یہ مدینہ انٹر ہونے لگے کہ نہیں، جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے تب تک تم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں وہی کہ تم انٹر نہیں ہو سکتے مدینہ میں. اور پھر رسول اللہ نے پیغام بھجوایا کہ نہیں، اس کو کہو کہ اس کو انٹر ہونے دے. مطلب بیسیکلی ان حرکتوں سے عبداللہ بن ابی کا یہ کافی حد تک اب اوپن ہو چکا تھا کہ وہ منافق ہے. میننگ کے بظاہر اب یہ سب باتیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں میسیجز ہیں کہ یعنی یہ وہ بظاہر مسلمان تھا، اندر سے وہ کام کرتا تھا جو اسلام کے اگینسٹ تھے. تو کیا میں اور آپ نہیں کرتے؟ تو کیا مطلب اس میں اب کسی دوسرے کو نہیں سوچنا ہم نے کہ اچھا وہ تو نہیں منافق، تو یہ تو نہیں، اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، مطلب پیچھے میں شاید مینشن بھی کر چکی ہوں کہ ایک منافق کی نشانیاں 3 نشانیاں بتائی تھی. جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب جھگڑا وگڑا کوئی ہو نا، کسی میں بحث ہو جائے تو وہ بہت بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم میں سے ایسی کوئی کوالٹی منافقوں کی موجود نہ ہو. ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، انسان اگر کوشش میں لگا رہے، جان بوجھ کے کوئی چیز دین کے اگینسٹ نہیں آپ اس طرح کر رہے کہ جی میں مانتا ہی نہیں اس کو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری فرمائیں گے. تو ہم انشاءاللہ اب اس کو سورہ کو شروع کر لیتے ہیں. سورہ منافقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق اللہ العظیم. اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی تو جھوٹے ہیں. بیسیکلی عبداللہ بن ابی کا بھی ایک کام کیا تھا کافی عرصہ، وہ یہ کرتا رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہونے لگتے تھے نا، کھڑے ہوتے تھے تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہتا تھا لوگوں سنو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو. یعنی شو کرنے کو کہ میں کتنا مسلمان ہوں، کہ میں تو فل سپورٹ میں ہوں. تو جب یہ واقعہ ہوا نا، جو میں نے بھی پیچھے آپ کو ذکر کیا کہ جب اس نے کہا کہ جو عزت والا ہے وہ بے عزت والے کو باہر نکال دے گا، اس کے بعد جب جمعہ آیا اور یہ شخص کھڑا ہوا تو ابھی کہنا شروع ہی کر رہا تھا، تو وہاں جو صحابہ کرام تو پکڑ کے اس کو نیچے بٹھایا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور اس کو اتنی اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ پھر یہ اس محفل سے چلا گیا. نکلتے وقت مطلب جمعے کے اس سے نکل گیا، اور لوگوں نے کہا بھی کہ تم رکو اور جا کے رسول اللہ سے معافی مانگو. اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں معافی مانگنے کی. ٹھیک، تو وہاں سے چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ بالکل منافقت دکھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. مطلب قسموں کو ڈھال کیا، جسے واللہ کہہ کے بات کر رہے ہیں کہ نہیں قسم سے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، قسم سے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اب لوگ آگے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ اگلا بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کسی پہ لیبل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بھی یہ رکتے اللہ کے راستے سے اور دنیا کو بھی روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. ابھی کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، یعنی کہ تم ان کے ڈیل ڈول دیکھو گے، ان کی باڈی سب کچھ بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، بہت ہی شاندار. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مطلب بولنا بھی ان کو بڑا اچھا آتا ہے، ان کو لفاظی بڑی اچھی کرتے ہیں. مگر اصل یہ ہے، اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. یہ سب سمجھ لو کہ لکڑی کے پھٹے سمجھ لیں، ٹکڑے بڑے بڑے. آپ نے گھر میں کسی چیز کے کسی کام کے لیے آپ لے کے آئے ہو، تو اب اس کو کہیں کھڑا کرنا ہے تو اب دیوار کے ساتھ اس کی ٹیک لگا دو جس طرح. اب دیکھنے میں تو بظاہر بڑے بڑے وہ ہیں، لیکن وہ ٹیک لگی ہوئی ہے، مطلب ان کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تمہیں بظاہر بڑا نظر آ رہا ہے، جی ڈیل ڈول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اندر سے پھوس خالی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایسی باتیں ہیں ان کی. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں،
یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی یاد ان پر، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، جس سے اس نے بات کی تھی نا کہ تم لوگ جو ان کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہو، تم ان کی مدد کر رہے ہو، یہ بند کرتے نہ کرتے تو یہ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کتنی امپورٹنٹ آیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ مال کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے اب آپ مال گن رہے ہو تو اس لیے اب اللہ کی یاد سے مال گنتے بھی ہیں لوگ، مگر مال کا حصول جو ہے، بعض دفعہ ہم اپنے کام میں، اپنے جاب میں، اپنی دوسری رسپانسبلٹیز میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، نماز آتی ہے گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ ہمیں ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے، یا ہمیں بات ایسی کرنی پڑتی ہے جو شاید ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ جب بچے ینگسٹرز ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بیبیز ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ماؤں کی نمازیں اس لیے چھوٹ جاتی ہیں تو کپڑے گندے ہیں، یا بچے کو سلانا ہے، بچے کو کھلانا ہے، کیا پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا لانا لے جانا۔ مطلب اگر ہم غور کر لیں، جن کو مطلب سب اپنی زندگی پہ غور کر لیں اس وقت، کہ ہم واقعی اپنے بچوں اور اپنی دولت کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، اور اس میں برائی نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے لیے انسان کچھ کر رہا ہے، یا دولت اگر کما رہا ہے، کمانے میں کوئی حرج نہیں، اس کو ایک لمٹ میں رہ کے یہ تمام چیزیں کرنی ہے، تاکہ یعنی ہمارے دین کے اوپر نہ آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے تمہیں دور نہ کر دیں یہ چیزیں۔ اللہ کی یاد سے دور کس طرح کرتی ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو اس میں پوری طرح سے ڈبو لیتے ہیں، بس میرے زندگی کا پرپز یہ ہے کہ میں کماؤں اور اپنی اولاد کو میری اولاد پھلے پھولے، بٹ دیٹس the purpose of my life۔ تو بس اس طرح اگر ہم یہ کر لیں گے اپنی لائف کا پرپس، تو پھر ہم منافق کہلائے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی اتنے بزی ہو گئے کہ نیکی کرنے کا مطلب یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اب جب موت کا وقت قریب آ گیا تو کیا تو نے مجھے کیوں مہلت کیوں نہیں دی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ؟ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مہلت صرف مل سکتی ہے پہلے زندگی میں، جب آپ کا ٹائم آ گیا پورا، اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملنی۔ میرا وقت آ جائے پھر میں ایک لمحے آگے نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کے لیے وہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک کر سکتی ہوں میں جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، دیکھیں چھوٹی سی ہے مگر اس میں کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتا دی ہیں وہ منافق کی ہے کہ، اور یہ پتہ ہے بہت تھن لائن ہے منافقت کی اور نان منافقت کی، بہت تھن لائن ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ پھونک کے وہ کہتے ہیں نا قدم رکھنا ہے۔ بس اس کا ایزی طریقہ یہ ہے کہ اپنا آل دا ٹائم اپنا فوکس رکھیں کہ میری زندگی کا فوکس کیا ہے، پرپس کیا ہے، وہ سامنے رکھیں۔ جب بھی میں پرپس سامنے رکھوں گی تو میں پھر بھی اگر ادھر ادھر جاؤں گی بھی تو میں سیدھے راستے پہ دوبارہ آ جاؤں گی۔ چلیے اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، تغابن۔ اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ ایک مطلب جو ورڈ کا بھی نا کہ ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچنا، ایک طرح سے تغابن۔ اچھا جی، اس میں کیا کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جی ابتدا سے لے کر 13 آیت تک مکی ہے اور آیت 14 سے لے کر آخر تک مدنی ہے، مگر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سیرہ جو ہے وہی مدنی ہے. اگین واللہ عالم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا؟ یعنی وہی پیچھے جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈفرنٹ جو زمانے میں ڈفرنٹ قومیں جو گزری ہیں. عاد، ثمود، صالح علیہ السلام کی جو مطلب قوم تھی، ایکا والے اور مدین والے، یہ تمام لوگ جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہی اگزامپل دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم کو سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. اجتماع کا دن کون سا ہے؟ جو میدان حشر میں جب سب جمع کیے جائیں گے. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اگین کیا بات ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایمان لانا اور پھر نیک عمل کرنا. اگر ہم ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی مشکل نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. ہر شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسولوں کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی غلط نہیں. لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کرو تو اللہ غفور رحیم ہے. یعنی تمہاری بیوی، اب جیسے ہم نے اگزامپل دیکھی تھی جو حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی، کہ ان کی بیوی جو تھی وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی. سوری جی فوزیہ، میں نے ابھی آپ کا ہاتھ دیکھا. ہاں جی ہاں جی سوری، میں کہا تھا آپ کرنے بات. تو اصل میں ایک یہ بیچ میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، جیسا آپ نے یہ بولا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آدمی بشر لکھا ہوا ہے کہ بشر ہماری رہنمائی کرے گا.
تو یہ والی بات بڑی، یہ بھی کتنی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ مجھے سن کے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں کہ لوگ جتنے پیغمبر ہیں ان کو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بشر، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ شاید ہمیں کوئی انسان نہیں ہماری رہنمائی کر سکتا، ہمیں کوئی فرشتے ہی ہوں گے وہ کریں گے. تو اس لیے ہم کئی دفعہ اپنے پیغمبروں کو بھی، رسول کو بھی وہ لیول دینا چاہتے ہیں کہ وہ اب بس ہے، اس لیے وہ ہم ان کو فالو نہیں کریں. تو یہ جملہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ کو یہ جملہ، انسان ہمیشہ یعنی کہ کہتا آ رہا ہے کہ کیا انسان ہی ہماری، کہ بشر ہماری رہنمائی کرے گا. تو پیچھے بھی کتنی دفعہ آیا نا یہ کہ مطلب کیا مطلب یہ تو ہماری طرح سے بازاروں میں پھرتا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، اس کے تو بیوی بچے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے مطلب اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے. واقعی انسان بسا تو انسان بھیجا. پر ہماری فطرت ہے انسان کی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے جیسے انسان ہمیں کوئی اچھی بات بتا سکتا، ہم سے بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی رتبہ ایسا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اب ہیومن انسان کی سے زیادہ ہے، تو وہ پھر اس کی امپورٹنس بنتی ہے. حالانکہ یہ ضرور ہے کہ وہ مطلب ہماری طرح کے انسان تھے، مگر آف کورس جو ان کا لیول تھا، جو جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے علاوہ بھی تو ان کو وہی ملتی تھی، یا اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب دکھاتے تھے، اور ان کے اندر جو کچھ چیزیں تھیں وہ یعنی اسٹرینتھ جو تھی وہ عام انسان میں نہیں ہے، لیکن فزیکلی بایولوجیکلی ہی واز اے ہیومن بینگ. بالکل، جس طرح سورہ کاف میں بھی تو یہ کہا نا کہ اور کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. وہ جملہ مطلب رسول اللہ کو کہا، آف کورس ہم تو بالکل وہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی عام انسان ان کے ساتھ، لیکن جو بایولوجیکلی اور فزیکلی اپنے ان کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز ہم ان کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم مجھے کہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کو فالو کروں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو ہم نے انسانوں میں سے پیغمبر بنائے تاکہ ان کو فالو کریں. اب لوگ اس بات کو بڑا مشکل ان کو لگتا ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کریں. I didn't know that کہ میں یہاں جب آئی ہوں تو مطلب یہ تو کچھ سالوں پہلے کینیڈا میں ادھر ہی ہمارے مطلب کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ there's such a huge group جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. He was not a human being. I didn't know کہ ایسا گروپ بھی کوئی ہے. But there are people وہ کہتے ہیں کہ وہ نور تھے اور انہوں نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، مطلب ان کو موت نہیں ہے. یا یہ لوگوں نے مجھ سے بولا ہے خود بھی. تو بات یہ کہ قرآن تو خود کلیئر کر دیتا ہے نا یہ چیزیں، مطلب کسی انسان کی ضرورت نہیں کہ کوئی، یہ تو بالکل کلیئر ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی وہ مبہم بات نہیں ہے کہ جی سمجھ نہیں آئی شاید ہمیں. تو بس اس کو پڑھنا سمجھنا ہے نا قرآن کو، تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہم، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، پتہ ہی نہیں چل سکتا. بالکل، جزاک اللہ. اچھا جی، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ابھی اگین یہ والی بھی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. دشمن کیا مطلب؟ کیا وہ تلوار لے کے بیٹھے ہوئے؟ کیا دشمن کا مطلب وہی جو پیچھے ابھی ایک آیت آئی ہے نا کہ مال اور اولاد، پہلے وہاں پر یعنی کہ بیسیکلی دشمن اس طرح سے کہ تمہیں یہ دین سے دور نہ کر دیں. انسان اپنی فیملی لائف میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں، اور یہ فار دیٹ میٹر یہ یہاں پر اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا ذکر کیا، مگر دس کین گو فار بوتھ اسپاؤسز. کوئی بھی مطلب اس میں ایک دوسرے کے دین سے ہٹانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بہت دفعہ I know ladies جنہوں نے جو جیسے they want to dress a certain way, they want to cover up، لیکن ان کے شوہر ان کو کرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اب یہ اور بات. فریال آپ کہاں پہ ہو؟ جی میں ہوں آیا نمبر 13 ہے 12 اور 13 بیسیکلی. اوکے بیٹا، تھینک یو. جی نو پرابلم. اللہ حافظ. جی تو جو ہاں تو بیوی اور شوہر، تو آئی نو سم لیڈیز جو وہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو ایک سرٹن وے پہ چلانا چاہتی ہیں، مگر ان کے شوہر ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. although ہمارے دین نے یہ، ٹھیک ہے بات سخت ہے، مگر ہمارے دین نے کہا ہوا ہے کہ جہاں دین کا معاملہ آتا ہے اس پہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے. آپ نے دین کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سننی، ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی. لیکن تھوڑی سی ہم سے کمزوری ہمارے اندر یہ آ جاتی ہے کہ ہم جب دین کے معاملے میں ہم دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب اتنی سختی بھی نہیں ہے، آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ بنا کے بھی تو رکھنی ہے. اینڈ پھر دین وی گیو ان. I know people, like I know ladies, they took off their hijab, they started wearing، انہوں نے کپڑے ڈفرنٹ پہننے شروع کر دیے، انہوں نے بال چھال کٹا لی کیونکہ میاں کو یہ پسند ہے. بھائی ٹھیک ہے، میاں کو پسند ہے، ویل اینڈ گڈ. آپ گھر میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ دکھاؤ میاں کو اپنے جو بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز بتائی ہوئی ہیں تو ہم
شوہر کو یا شوہر بیوی کو اس پوائنٹ پہ نہیں لا سکتا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے ڈال دی جائیں. بس سمپل بات یہ ہے اتنی سی. تو اللہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے بعض تمہارے دشمن ہیں, مطلب تمہیں وہ دین سے ہٹا لیں گے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا جب جائیداد کی جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو بعض دفعہ انسان کا ایک فیوریٹ بچہ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے زیادہ چھوڑ دے. کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بعد تمہاری کون سی اولاد جو ہے تمہارے زیادہ بہتر ثابت ہوگی, کون سی جو تمہارے صدقہ جاریہ بنے گی. تو ہم جو ہمارے دلوں میں جب یہ بہت زیادہ ایک وہ آنی ہوتی ہے نا کہ نہیں مطلب بہت محبت اور خدا ہم ترس کھانے لگتے ہیں, اس وقت اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ مجھ سے زیادہ میری اولاد کو اور مجھ سے زیادہ میرے رشتہ داروں کو, میری بیوی کو, میرے شوہر کو, مطلب اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا. میں بھی نہیں کر سکتی. میں جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہوں پھر بھی میں اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی مخلوق سے کرتا ہے. تو اگر اس نے کوئی چیز بتائی ہوئی ہے جس میں ہمیں بظاہر سختی لگ رہی ہے تو وہ سختی نہیں ہے, بہتری اسی کے اندر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو, اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ عفو درگزر تو بہت ضروری ہے کہ چلو جی انہوں نے کوئی خرابی کی, کوئی غلطی کی, کوئی اولاد سے ہو گئی غلطی, شوہر یا بیوی سے ہوگی, معاف کر دیں, معاف کر دیں. بالکل مطلب اللہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بیسیکلی کہ آپ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی امید رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کچھ جو لائک بیوی ایسی ہے جو نان مسلم ہے یا شوہر ایسا ہے, شوہر تو خیر نان مسلم سے عورت کی شادی اس طرح نہیں ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال اب وہی بات ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے کس سینس میں. یہی اب ہمارے یہاں اس چیز کو بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے یہ, اور پھر کچھ سیلیبریٹیز کو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا دنیا میں, اور ہم کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے. اٹس ناٹ اوکے. یہ دشمنی اس لیے ہے کہ وہ آپ کو دین سے ہٹا دیں گے, آپ کے بچوں کو دین سے ہٹا دیں گے. تمہارے مال اور تمہاری اولادی کتنی, دوبارہ پھر ایک اور آیت آ گئی, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے مال اور اولاد آزمائش ہے. اور اگر ہم بیٹھ کے ٹھنڈے طریقے سے سوچیں تو ہم اس سے بالکل ٹوٹلی 101% 200% ایگری کریں گے. یہی دو چیزیں زندگی میں جو ہمیں اگر ان کو ایکویشن سے نکال لیا جائے تو دین پر چلنا اتنا مشکل نہیں ہے. باقی رشتہ داروں کو انسان پھر ڈیل کر لیتا ہے, ایک اولاد اور ایک جو ہماری جو فائنینشیل سچویشن ہے, یہ ہم سے بہت سارے وہ کام کراتی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ جو اپنی دل کی تنگی سے بچا لیا گیا, جس کا دل تنگ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا دل دیا ہوا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی, لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بھی, دین کے لیے کام کرنے کے لیے بھی. جس کا دل کھلا ہے بس وہی جو ہے وہ فلاح پا گیا. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. اللہ حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے اور آپ کی کہ ٹو میک اس فیل بیٹر کہ کون اللہ کو قرض حسن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا قرض چاہیے, ہے ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا, تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتی ہوں. لیکن جسٹ سو دیٹ وی فیل گڈ اباؤٹ آور سیلف کہ جی ہم نے اللہ کی راہ میں اتنا کر دیا, ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بنا دیا, مسجد بنوا دی, تو لوگوں کو کھانا دے دیا کہ تاکہ ہم اچھا فیل کر سکیں. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جی سورۃ طلاق. اور بیسیکلی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو سورہ نساء القصرہ, چھوٹی یعنی چھوٹی سورہ نساء بھی کہا گیا ہے, کیونکہ اس میں طلاق کے احکامات, بعض احکامات جو طلاق کے شروع میں آئے تھے, جیسے سورہ بقرہ میں بھی کچھ ہے کیا, تو کہتے ہیں کہ ہونے یہ لگا کہ کچھ ان کے بارے میں کنفیوژن ہو گئی, کچھ صحیح طرح سے اپلائی نہیں ہو رہے تھے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب مزید جو دوبارہ سے طلاق سے ریلیٹڈ کچھ احکامات ہیں جو دوبارہ دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے احکامات آ چکے تھے کہ وہ اب ریپیل ہو گئے نہیں یا ان کو مطلب منسوخ کر دیا. نو, دیز آر جسٹ ایکسپلینیشن, بیسیکلی اس کو فردر بہتر طریقے سے بتا دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بسم الله تمہیں ڈیٹیل دی لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. یا بیسیکلی یہ مدنی سورہ ہے، بس اتنا پتا دماغ میں رکھیے گا، یہ مدنی سورہ ہے. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. بیسیکلی جو ہمارے دین میں بات اگر طلاق تک پہنچ ہی گئی ہے تو جو چیز پسند کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک طلاق دو، بیچ میں رجوع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کو دوسرے کی صحیح لگ جائے یا بات سمجھ آ جائے اور وہ مطلب دوبارہ سے آپ رجوع کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد اگر تب بھی نہیں ہوا پھر ایک اور طلاق دے دی، اس کے بعد بھی رجوع کا ٹائم ہے. لیکن تیسری طلاق کے بعد there is no رجوع، پھر وہ عدت جو ہے وہ پوری کر کے مطلب اب اس عورت اور مرد کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا. ٹھیک، تو اس لیے اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن بس دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. بیسیکلی مطلب یعنی جو ایک دیا کرو طلاق. بیسیکلی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال چیزوں میں سے طلاق از دا اونلی تھنگ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مگر ہے حلال، الاؤڈ ہے، جائز ہے. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. اور زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. اور تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ. ٹھیک ہے، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے اپنی شادی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ کرنا ضروری ہے. آج کل آپ دیکھو گے کہ ان ریسنٹ ٹائم مطلب اب نا ایک وہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اوکے جی ٹھیک ہے، اوکے نہیں چل رہا، نہیں بات ہو رہی، اوکے دیٹس اٹ، ختم، نہیں کرو. بعض دفعہ سیکنڈ بھی نہیں چلتی، تیسری بھی نہیں چلتی. بات یہ ہے کہ اس کو ٹائم لینا پڑتا ہے. ایک تو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور دوسرا جو اب تھوڑا سا مادہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے نا کہ برداشت کا، ایک ریزن وہ بھی ہے کہ برداشت کا مادہ نہیں ہے. تو کسی بھی ایک فریق میں نے کوئی غلطی کی، اب اس میں مطلب وہ معاف تو کرنا نہیں ہے، ایک دفعہ کے بعد دوبارہ ہوئی تو اس کے بعد اوکے جی بس اب تو ختم ہی کر دینی ہے لائف، کیونکہ یہ جو ہے مطلب ہم نے آپس میں نہیں رہ سکتے ہم، کیونکہ مائنڈ نہیں ملتا ہمارا، یا مجھے اس کا یہ پسند نہیں ہے، وہ کہیں گے مجھے اس کا یہ پسند نہیں ہے. مطلب کمپرومائز نہیں کرنا. آلدو کمپرومائز کی ایک لمٹ ہے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ صرف اس چکر میں کہ جی کمپرومائز کرنے کا کہا گیا تو کمپرومائز کرے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا رائٹ عورت کو بھی دیا ہوا ہے، پورا رائٹ مرد کو بھی دیا ہوا ہے. اگر بعض دفعہ مرد بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، بہت پرابلم میں ہوتے ہیں، ان کی نہیں بن رہی ہوتی، مطلب ان کی زندگی بہت مشکل ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن اس چکر میں اچھا جی بیوی کو اگر چھوڑ دیا کہاں جائے گی بیچاری، یا بچے کہاں جائیں گے، بچے سب ہو جائیں گے، اسی اس میں انسان دھکے سے چلائے رکھتا ہے. بعض دفعہ بیوی اتنی سخت مشکل میں ہوتی ہے کہ جی میاں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، بعض دفعہ فزیکل ابیوز ادھر آ جاتی ہے، ایموشنل ابیوز، اور وہ بھی کس چکر میں واپس جاؤں گی تو کہاں ماں باپ تو دنیا میں رہے نہیں، بہن بھائی رکھیں گے نہیں، میں کماتی نہیں، جاب نہیں کرتی تو کہاں جاؤں گی، اور بچے بھی ہیں تو وہ اس چکر میں رہتی ہے. اس وقت حالانکہ اگر یہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا تھا، اگر ہم دماغ میں رکھ لیں رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کسی انسان نے نہیں دینا. تو اگر آپ ایسے پوائنٹ پہ ہو کہ جہاں آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور آپ نے اپنی 100% کوشش کر لی ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں.
ہم نے 100% کوشش کر لی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی اور نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حلال طریقہ رکھا ہوا ہے. کیوں نہیں کر سکتے الگ؟ ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں الگ، بجائے اس کے کہ انسان ساتھ رہ کے گناہ کرتا رہے. کیونکہ پھر آپس میں زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، پھر ایک دوسرے کو تکلیف دی جا رہی ہے. پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کو باتیں سنا رہا ہے ہر وقت، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو باتیں سنا رہی ہے اور گناہ کما رہی ہے. مطلب بات یہ کہ جو یہ پہلے بھی یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو الگ ہو جانا بہتر ہے. اللہ کی حدود کیا ہے؟ ایک رتبہ شوہر کا ہے، نو میٹر واٹ وہ بیوی نے اس کو فالو کرنا ہے. پھر شوہر کی طرف سے ایک انسانیت شو ہونی ضروری ہے. بیوی انسان ہے، وہ اس کو شوق نہیں کر پا رہا، وہ اس میں خرابیاں دکھا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دوزخ کے قریب لے جائے چلے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے تاکہ سوسائٹی کچھ نہ کہہ دے، ہمارے بچے پریشان ہو جائے. یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رشتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا تو اٹس اوکے، بس آپ نے تو کوشش کرنی ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور ایک گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. کیونکہ رزق کی ہمیں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، مطلب ان کی ایج اب ایسی ہوگی کہ ان کو پیریڈز نہیں ہوتے، مطلب میرے پاس ہو چکا ہے، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے. کس کا ہے؟ یہ حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. یعنی کہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں جو کسی کو پیریڈز آتے تھے مگر اب ختم ہو گئے. اور پھر ایک دوسرا اگزامپل کس کی ہے کہ جس کو پیریڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب 3 مہینے ان کی عدت ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ اس کا وضع حمل ہو جائے. یعنی حاملہ عورت جو ہے، پریگننٹ عورت کی جو عدت ہے جب اس کا بیبی ڈیلیور ہو جائے، وہ 1 مہینے کے بعد ڈیلیور ہو جائے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے، جب بھی وہ جب ڈیلیور ہو جائے اس کی عدت اتنی ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. بس یہ جو آیت ہے نا، مجھے ہمیشہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. کہ اللہ سے ڈرو گے، اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. مطلب یعنی اس سے بہتر کیا چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں گے، اور اس کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو یعنی زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. ہمارے یہاں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا کہ وہ بعض دفعہ تنگ کیا جاتا ہے، طلاق ہی نہیں دینا میں نے مجھے تمہیں طلاق ہی نہیں دینی، حالانکہ ساتھ نہیں رہنا، دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن طلاق نہیں دینا کیونکہ یہ ایک انا کا مسئلہ ہے. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی کہ پریگننٹ عورت ہے تو اس وقت تک خرچہ بھی تمہارے اوپر ہے جب تک کہ وہ ڈیلیور نہ کر دے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. ہمارے یہاں کوئی اگر یہ کرے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے دین نے الاؤ کیا یہ. لیٹس سے کہ ویسے بھی لیٹس سے کہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اب ایک بیبی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو اس وقت اس کو دودھ پلاؤں گی اپنا جب تم مجھے پے کرو گے، تو شی کین ڈو دیٹ آلدو بچہ اس کا اپنا ہے، دین اجازت دیتا ہے اس کو. مطلب دین اجرت لینے کی اجازت دیتا ہے فیڈ کرانے کے لیے.
لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ دائمی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی کیپیسٹی دی ہے وہ اس سے زیادہ کی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس سے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسی شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اچھا آئی نو کہ میرا ارادہ نہیں تھا بریک دینے کا نماز کی، لیکن نماز کی بریک لے لیں، تھوڑا سا میرا تھروٹ بھی وہ کر رہا ہے، تو 10 منٹ کی بس بریک لے لیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں اینڈ 6 بجے ہی کروں گی انشاءاللہ، اینڈ 6 بجے ہی کر لوں گی۔ بس جلدی سے نماز پڑھ کے آپ لوگ واپس آ جائیے، تھوڑا سا میں بریک لے لوں، 10 منٹس۔ مجھے نا اگر تھوڑا سا وہ میرے خیال میں میرے پیج ہوئے نا تو میں شروع تو یہاں سے کہاں سے آیا نمبر جو مجھے ریوائنڈ کرا دے، میرے خیال میں آیا نمبر اٹس جسٹ کیوں مس ہو گئی مجھ سے، ایک سیکنڈ جی ابھی مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ شروع یہاں سے کر لیتی ہوں، آئینوں کی، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وعدہ حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، پر اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ وہی جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں نا کہ جس طرح بعض دفعہ اس وجہ سے انسان الگ نہیں ہوتا، اسپیشلی عورتیں، کہ ان کو فائنینشلی جو فائنینسز کا ایک ایشو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، تو اس لیے وہ لگے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز اپنے آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ اگر واقعی سچویشن ایسی ہے کہ نہیں رہا جا ہی نہیں سکتا تو دین اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، کوئی انسان رزق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو وہ فیصلہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اچھا جی، میری جلد ختم ہو گئی ہے۔ اب ہے سورہ تحریم۔ تحریم وہی جو یہ ورڈ ہے، یہ حرمت سے
چیز جس حرمت والی چیز جس کی مطلب عزت ہے، اور ایک اسی روٹ سے ورڈ حرام بھی جو ورڈ ہے اسی روٹ سے نکلتا ہے. اور یہ بیسیکلی جو اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی جو ایک تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا نا، بعض احادیث کی روایت میں 2 خواتین کا ذکر آیا جو اس وقت حضور کے حرم میں تھی. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو امہات المومنین میں سے 2 کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت صفیہ اور دوسری ماریہ قبطیہ. اور وہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جو وائف تھی ان کو کچھ بتایا تھا، کوئی بات بتائی ہوگی اپنی جو بھی تھی، اور انہوں نے جو وائف تھی انہوں نے دوسری سے ذکر کر دیا. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح ہوا ہے. اور پھر آپ نے جب کیا کہتے ہیں جو ہے ان سے اس بارے میں باز پرس بھی کی. پھر اچھا ایک چیز یہ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی ایک وقت میں جو بھی آپ کی وائفس تھیں، آپ سب کے درمیان ایکول ٹائم جو ہے نا اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ سب کے ساتھ، اور دوپہر کے ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام جو یعنی آپ کی ایک کے بعد ایک آپ سب کو ٹائم دیتے تھے. تو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اور وہ بھی ایک خاص قسم کا شہد. تو ایک دفعہ جب حضرت زینب کی طرف آپ گئے تو وہاں پر I think حضرت زینب بھی تھی، حضرت صفیہ، I'm not going to take name but anyways one of his wives تھی، ان کے پاس آپ گئے تو وہاں پر ہی وہ شہد آیا ہوا تھا، اور اس شہد کو کھانے میں مطلب ٹائم آپ کو بیسیکلی جتنا ٹائم آپ نے وہاں گزارنا تھا اس سے تھوڑا زیادہ گزار دیا آپ نے. اب جو یہ باقی جو 2 آپ کی وائفس تھی ان کو جن کی باری تھی آپ کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب اچھی بات نہیں ہے کہ مطلب اس لیے ایسا پلان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس سے نا منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے پاس سے کوئی اسمیل نہ آئے، ان کو پاکیزگی اور صاف صفائی کا بہت تھا. تو پھر وہ مطلب جو ہے نا یہ کھائیں گے نہیں، اور وہ ان کے پاس جو ہے نا زیادہ وقت نہیں گزاریں گے. بیسیکلی بس یہ ایک پیچھے کہانی تھی، اس کے وہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا تو رسول اللہ نے اپنے اوپر شہد کو ایک طرح سے حرام کر لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ تم اپنے اوپر کوئی چیز جو ہم نے حلال کی اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں سورہ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. مطلب یہ کہ کفارہ دے کے آپ جو ہے اگر کسی چیز کی قسم کھا لی ہے تو کفارہ دے کر آپ اس چیز سے نکل سکتے ہو. لہٰذا تمہارا نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. یعنی کہ جب آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مطلب تم نے اس طرح کی بات کی کہ تم سے میں نے کی تھی، تم نے آگے بات کر دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ مطلب اس نے مجھے بتایا جو سب کچھ جانتا ہے، مطلب یہ الفاظ میرے ہیں مگر بیسیکلی یہ بات ہوئی. اچھا جی، تو کسی حد تک اس نے درگزر کیا. تو آپ نے تھوڑی سی تو کچھ سختی سے بات کی، کچھ آپ نے اس بات کو کہ غلطی ہو گئی چلو معاف کر دیں. یہ بھی ایک آپ کہہ لو کہ طریقہ ہے، سکھایا گیا ہے کہ شوہروں اور بیوی کے درمیان کے جو تعلق کو، کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں تو مطلب ایسے بھی وہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ شوہروں کو اس بات پہ بھی اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا اور وہ اچھا خاصا فضیتہ کریٹ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کسی اور بات پہ، تو مطلب معاف بھی نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ مطلب غلطی ہو گئی تو درگزر سے کام لے لو. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں.
بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. یعنی تھوڑی سی نا اس میں ایک سختی والا وہ عنصر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم مطلب معافی مانگ کے ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، نہیں تو ابھی امہات المومنین ہماری مائیں، مطلب جن کو پوری امت کی مائیں کہا جاتا ہے، جو کہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھی، مطلب عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. اور یہ اور جگہ پہ کہا بھی گیا ان کو کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم یعنی کہ نہیں اپنے آپ کو تم نے کیا تو کوئی بعید نہیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے کر یعنی چھوڑ کے ان کو ایسی بیویاں دے دیں کہ جو بہتر. اب آگے اللہ تعالیٰ کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ ان بیویوں میں کیا کوالٹیز ہوں گی. اور یہ جو گرامیرینز آپ کہہ لیں مفسرین بتا رہے ہیں کہ the way Arabic is written، ادھر جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اوکے میں پڑھتی ہوں اس کے، این یبدی لہو ازواجن خیرم من کنہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عربی کے لفظ لکھے گئے ہیں نا مسلمات مومنات، there's no wow in between. wow عربک میں یوز ہوتا ہے اینڈ کے لیے، تو ہوتا ہے کہ مسلمات و مومنات و قار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اگر واو بیچ میں ہوتا تو وہ کہتے ہیں تو پھر اس کا چانس یہ تھا کہ ایسی عورتوں سے شادی ہو جاتی کہ جن میں ان میں سے کچھ کوالٹیز ہوتی، کسی میں ایک ہوتی کسی میں دوسری ہوتی. لیکن جو واو بیچ میں نہیں لگایا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی عورتوں سے رسول اللہ کی شادی کر دیں گے جن میں بیک وقت یہ ساری کوالٹیز موجود ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جو تم سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی. سچی مسلمان، مسلمات سچی مسلمان، مؤمنات با ایمان، قانتات اطاعت گزار، تائبات توبہ گزار، عابدات عبادت گزار، سائحات اور روزہ دار، طیبات و ابکارا، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ. باکرہ کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی، اور شوہر دیدہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو. یعنی کہ کوئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اس پہ دیکھیں تو جو حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، وہ شی واز دا اونلی ون جو کہ جن کی یہ پہلی شادی تھی رسول اللہ سے. باقی رسول اللہ کی جو نکاح میں جو بھی امہات المومنین جو بھی آئی ہیں ان میں وہ یا تو کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی، مطلب اور عمر میں بڑی تھی، کوئی اس ایج کی. شی واز دا اونلی ون جو ینگ تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کوالٹیز ان عورتوں میں بیک وقت موجود ہوں گی. ایسی عورتوں سے رسول اللہ کی وہ شادی اللہ تعالیٰ کرا سکتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ. اب اس کے فوراً بعد کیا ٹویسٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جو داروغہ ہے، جو کیئر ٹیکر ہے اب جہنم، اس کا نام ہے، اس فرشتے کا نام ہے مالک. تو اور وہ یعنی کہتے ہیں وہ کوئی اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے وہ وہی کرتے، اپنی کوئی مرضی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ وہاں پر جیسے جو لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کہ جو دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی پلیز ہمیں معاف کر دو یا تھوڑی آسانی کر دو، تو وہ سن لے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلی جو بات ہے نا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آگ سے کیسے بچائیں گے؟ آگ سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، دین کی ہدایت، قرآن کی ہدایت، قرآن سے جڑنا. That's the only way کہ آگ سے بچایا جا سکتے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. اور جہاں تک اہل و عیال کی بات آتی ہے، ہر جو انسان ہے نا اس کی ایک ریت ہوتی ہے، مطلب اس کو ایک کیئر ٹیکر بنایا گیا. تو جو گھر ہے اس کا کیئر ٹیکر شوہر کو بنایا گیا، سربراہ اس کا جو بنایا گیا. تو اس سے سوال ہوگا اس کی ریت کے بارے میں کہ اس کے انڈر جو لوگ تھے، یعنی اس کی بیوی اور اس کے بچے، اس گھر میں جو لوگ تھے، کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا، تم نے ان کو دین کی سمجھ دی نہیں دی، تم نے ان کے لیے دین پہ چلنا آسان کیا نہیں کیا، اور جب یہ جو بھی خرابی کر رہے تھے تم نے اس سلسلے میں کیا کیا. پھر اسی طرح عورت جو ہے اس کے اوپر اگر بچوں کی ذمہ داری ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان بچوں کی ٹریننگ کی تھی کہ نہیں کی تھی. تو سوال ہم سب سے ہوگا. تو ہم میں سے جس نے اپنی ایک کیپیسٹی کے مطابق کوشش کی ہے، اب وہ یہ بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تم نے بچوں کو پرفیکٹ مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا، ایسا پوچھا نہیں جائے گا.
کوشش ہماری پوری تھی کہ نہیں تھی یہ پوچھا جائے گا. بعض دفعہ یہ بہت کامن بات ہے کہ بعض دفعہ گھرانہ بہت دیندار ہے مگر بچے ٹھیک نہیں ہیں, بچے دوسری طرف نکل گئے. بعض دفعہ گھرانہ دیندار نہیں ہے لیکن بچے بہت دین پر چلنے والے. اس سے پروف کیا ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے. ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں نے اپنی کوشش بچے کو مسلمان بنانے پہ لگائی ہے یا میں نے کوشش بچے کو فائنینشلی اسٹیبل بنانے میں لگائی ہے, ایجوکیٹڈ بنانے میں لگائی ہے, کوئی دیکھنے میں اچھا لگے, وہ کس چیز کی طرف میرا فوکس تھا. تو مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچا لو ان کو اس آگ سے جس کا ایندھن, یعنی انسان ڈالے جائیں گے اس آگ میں, آگ اور بھڑکے گی. پتھر ڈالے جائیں گے جو بت ہوں گے وہ بت بھی اس میں ڈالے جائیں گے, آگ اور بھڑک اٹھے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کر لو, خالص توبہ. یہ کیا لکھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوحا, توبۃ نصوحا یعنی خالص توبہ. وہ توبہ جو دل سے کی جائے اس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے, جو دل سے توبہ کی جائے. میننگ کہ آپ نے اچھا دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے توبہ کر لی اب وہ غلطی تو مرتے دم تک دوبارہ نہیں ہوگی, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ جو غلطی آپ سے ہوئی آپ نے صدقے دل سے اس کی معافی مانگ لی, اور آپ کی پوری نیت یہ ہے کہ اب میں دوبارہ اس کو نہیں کروں گی, اور وہ غلطی پھر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کیونکہ پھر ہم معافی مانگ لیں گے. لیکن توبۃ النصوح وہی ہے جو صرف الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے, دل سے نکل رہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور اب ہم سے درگزر فرما دے, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. شبنم آپ نے کچھ کہنا ہے, آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہوا ہے. شبنم آپ نے کوئی بات کہنی ہے؟ سوری مسٹیک سے ہو گیا. اچھا اوکے, نو پرابلم نو پرابلم. اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ, ابھی ایگزامپل دیکھ لیجئے, 2 لوگوں کی بات ہوئی ہے, نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ان کی بیویاں جہنم میں جا رہی, کیوں؟ حالانکہ وہ نیک اللہ کے بندے, لیکن وہ نہیں ٹھیک نہیں, وہ ان پہ اثر نہیں ہو سکا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ اگزامپل کس کی دے رہے ہیں, اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے. فرعون کی بیوی ہے, فرعون کو جو کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اس سے بڑا گنہگار آپ کہہ لو کہ یعنی جس نے جو لوگوں پہ ظلم بھی ڈھا رہا ہے. تو اس کی بیوی جو آسیہ علیہ السلام, انہوں نے کیا دعا کی, اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ, اور یہ دعا بھی جو ہے نا, یہ دعا میں اور آپ بھی مانے. کیا دعا ہے؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی. رب ابنی لی, یہ آیا نمبر آپ کی بنتی 11. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی, کہ اللہ تو اپنے پاس اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور پھر دوسری اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے, عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے, مریم علیہ السلام, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یعنی حضرت مریم کے لیے سچویشن کتنی مشکل تھی, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کی. تو یہ 4 عورتوں کا جو ذکر ہے, 2 وہ جو اس گھر میں ان گھروں میں تھی جن میں دین ہی دین تھا, اور وہ دوزخ کی ٹھیکیدار, مطلب دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا. اور 2 دوسری عورتیں جن کے ارد گرد ماحول دین والا نہیں بھی تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا.
تو جب میں اور آپ بھی جب ہم یہ ریزن دیتے ہیں نا کہ جی گھر میں سختی بہت ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں حجاب نہیں دے سکتی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، مجھے یہ، تو اس وقت تھوڑا سا سوچ لیں، مطلب فرعون سے زیادہ سخت شوہر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. جو فرعون تھا نا اس سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتے. اس نے کیلیں ہاتھ میں لگوا دی تھی حضرت آسیہ کے، کیلیں ٹھکوا دی تھی ہاتھوں میں جب پتہ چلا تھا نا دین کا. تو تب تو اتنی سخت تو نہیں ہے، تھوڑا سا موڈ آف ہوگا سب ہوگا تو بندہ پھر بعد میں مان جاتے ہیں، لیکن دین پہ چلنا ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. یہ سورہ ملک اب ہمارا یہ جو 29 جو شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم کہاں تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من سورہ ملک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب اس کو ہر رات پڑھنے کا ہمیں مطلب رسول اللہ کی سنت بھی تھی، اور ہمیں کہا گیا ہے جو اس کو پڑھے گا ایوری نائٹ اس کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی. قبر میں یہ سورہ ملک جو ہے اس کی حفاظت کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ سے اس کے بہاف پہ بات کرے گی. سورہ ملک جو ہے یہ 30 آیات ہیں، اور بیسیکلی اس کے بارے میں یہ بڑی اوتھینٹک حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. نہایت بزرگ اور برتر وہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. That's the only purpose. موت کا آنا اور دوبارہ ہمارا زندہ کیا جانا، یہ کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس لیے ہمیں موت کیوں آتی ہے اور دوبارہ زندہ کیوں کیا. اگر لیٹس سے کہ اگر موت آنی ہوتی لیکن دوبارہ کی زندگی نہ ہوتی تو پھر انسان جو بھی کچھ کرتا رہے پھر کیا فرق پڑتا ہے. مر گئے نا، بس تو مر گئے، انجوائے کیا لائف میں، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. یہ زندگی کو دوبارہ دینا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ تم لوگ کو آزما لے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. بہتر عمل کون کرتا ہے؟ That's why we have been sent on this earth. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کا جو کانسیپٹ رکھا اس کا ریزن یہ ہے کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی کریشن میں تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، کہیں پر کوئی رخنا نہیں ہے، کہیں پر کوئی بریکیج نہیں ہے، سب چیزیں پرفیکٹ ہیں. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا. قریب کا آسمان کیا؟ جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. یعنی جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی سنگن لینے کے لیے جنات اوپر جاتے ہیں تو اس وقت ان کو شہاب ثاقب، وہ روشن ستارہ ایک مار کے، مطلب جب جو ہمیں نظر آتا ہے نا روشن ستارہ، وہ بیسیکلی ان کو مار کے وہاں سے بھگایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی سنگن نہیں لیں. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے یہاں یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. اگین وہی کہ اونچی آواز میں ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہیں یا بری بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اگر بے آواز خاموشی میں کوئی اچھی بات یا بری بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے
تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکیک یہ زمین جھکولے کی کھانے لگے. یعنی کہ تمہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں زمین میں دھسا دے کہ زمین ایک دم مطلب ایسی ہو جائے کہ آپ اس پہ چل نہ سکو. ابھی تو یہ زمین سخت ہے جس پہ ہم آرام سے چلتے ہیں. جہاں کہیں پر بھی دیکھیں آپ کو اس طرح کی گیلی یا مڈی زمین آتی, چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر پوری زمین ہی ایسی ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ دھسا دے اور یکیک کی زمین جھکولے کھانے لگے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ہم پہلے اگزامپل دیکھ چکے ہیں نا اوپر سے پتھراؤ کا جو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے پتھر بھیجے تھے اور ایک ایک پتھر مارک تھا, نشان زدہ تھا کہ کس پر جا کے لگنا ہے. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہو. مطلب ہم جن چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ جی پرندہ تو ہوا میں اڑتا ہے, کیسے اڑتا ہے, مطلب کیا چیز ہے, کوئی تار تو نہیں لٹکے ہوئے, کوئی اوپر سے آسمان سے اس کو ہینگ نہیں کیا ہوا کہ وہ اڑ رہا ہے تو چلو ٹھیک. دیر از نتھنگ جو کہ تو پھر اس کو کون اڑنے دیتا ہے, کس طرح وہ اڑنا ہے, ان کو کس نے سکھایا کہ ان کو اڑنا ہے. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو, وہی ہے ہر چیز کا نگہبان. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ یعنی کہ یہ جو اب ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ انسان کا کمپیریزن ہے کہ ایک بندہ جو سر جھکائے چلے جا رہا ہے آگے دیکھ ہی نہیں رہا, کہیں نہ کہیں جا کے دیوار آئے گی ٹکرا جائے گا. ایک شخص ہے جو اوپر اٹھا کے سر اپنا پورا دیکھتے ہوئے جا رہا ہے کہ ویئر ہی از واکنگ, کہاں جا رہا ہے وہ, تو اس کی بچت ہو جائے گی. تو جس کے پاس ہدایت ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو منہ اوپر اٹھا کے چل رہا ہے, اور جس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ ایسے چل رہا ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے اور سمجھنے والے دل دیے, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے, اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. یعنی جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو یہ لوگ جو ابھی قیامت کے انکاری ہیں اس دن ان کے چہرے جو ایک دم چینج ہو جائیں گے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ امیجن کریں جہاں جہاں پانی ہے وہ سب سوکھ جائے. پانی مطلب دنیا میں پانی کی قلت, ابھی بھی وہ جگہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اس سائڈ پہ افریقہ میں جو جگہ ہیں جہاں پر لوگوں کو کتنے دن پانی نصیب نہیں ہوتا, وہاں پر کچھ اگ نہیں سکتا بیکاز پانی نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں یہی کر دیتے, پانی ختم, کیا کرتے ہم کتنے دن زندہ رہ سکتے تھے؟ تو جو چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہاں پانی نلکے میں کبھی ختم نہیں ہوگا, میں مطلب جب چاہوں گا اپنی پیاس بجھا لوں گا, جب چاہوں گی اپنی پیاس بجھا لوں گی, جو چیز چاہے پانی ضائع کر رہی ہوں تو ضائع کرتی رہوں, سب کچھ ہمارے لیے اویلیبلٹی, ایک دن یہ اویلیبلٹی کہیں کم ہو جائے تو کتنا مشکل لگتا ہے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس پانی جیسی نعمت کا شکر کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا؟ ایک ایک چیز اگر ہم بیٹھ کے سوچنا شروع کریں نا, جن کو ہم اپنی زندگی کی روٹین بنا چکے ہیں, ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب وہ چیز جب نہیں ہوتی وہ چیز, تب اس کا احساس ہوتا ہے. یہاں پر رہتے ہوئے جیسے جب وہ کبھی لائٹ چلی جائے, اب آپ کے اگر الیکٹریکل چولہے ہیں تو اب آپ ایک چائے کا کپ نہیں بنا سکتے. اس وقت احساس ہوتا ہے اچھا الیکٹریسٹی جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ کتنی بڑی چیز ہے.
پانی کبھی بند، جو بلڈنگز میں خاص طور پہ جب کبھی رہتے تھے نا، مجھے بھی یاد ہے، تو وہ کبھی ایک دن نوٹس آ جاتا تھا کہ جی آج اتنے گھنٹوں کے لیے پانی بند ہوگا، تو جلدی جلدی پتیلیوں میں اور چیزوں میں پانی بھر رہے ہوتے تھے ہم. کیوں؟ کیونکہ پانی نہیں ہوا تو کیا کریں گے. تو اگر پرماننٹلی ایسا ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں. تو یہ جو سورہ ہے جس کو کہا گیا کہ یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف اس کی ریسیٹیشن کرتے رہیں گے اور میننگ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بچائے گی؟ جب اس کا میننگ سمجھ آئے گا تو ہم اپنی لائف میں وہ چینجز لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد جب ہم نیک عمل کریں گے تو پھر یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے گی. اچھا، سورہ قلم میں شروع کر لیتی ہوں. آئی نو 5 منٹ رہ گئے، میں صرف 10 منٹس لوں گی مطلب، اور پھر انشاءاللہ اس کو میں ختم کر دوں گی. سورہ قلم جو یہ ابھی مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، لیکن کوئی ایگزیکٹلی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی ٹائم کیا تھا مکہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یعنی رسول اللہ کو جو وہی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہنے آپ مجنون نہیں ہیں. یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، یعنی کہ کچھ تھوڑا سا تم اپنے دین سے ہٹو، تھوڑا سا یہ دین سے ہٹیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہو، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا، سخت بدعمال، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو ولید بن مغیرہ جو تھا، جو ان کی بات ہو رہی ہے یہ کہ اس پیسے بہت زیادہ تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان میں ایروگنس آ جاتی ہے، تو کہتے ہی ہے کہ یہ ان کے بارے میں ذکر ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، میننگ کہ ان قریب اس کو سزا ملنے والی ہے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالک کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. یعنی بیسیکلی کوئی لوگ تھے جن کے باغ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کھیتی باڑی بڑی اچھی طرح اس دفعہ اگائی ہے، تو صبح ارلی مارننگ جا کے ہم اس کو کاشت کر لیں گے تاکہ کوئی ہم سے مانگنے کچھ نہ آ جائے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی، انشاءاللہ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا حال ایسا ہوا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے. یعنی کہ جب وہاں باغ اپنا اس حالت میں دیکھا تو خیال یہی آیا کہ نہیں ہم کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے. لیکن کیا ہو گیا، بلکہ نہیں، پھر پہچان گئے کہ نہیں یہ جگہ تو وہی ہے، ہم محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی برا. یعنی کہ ان کو لیکن یہ دیکھ لیں کہ سمجھ آ گئی، جب یہ نقصان ان کا ہوا تب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں
کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ آپ سوچو، امیجن کرو کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جن کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ پڑھتے ہی نہیں سجدہ، تو جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو اور یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کی شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں، پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت یونس سے یہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اچھا جی، ادھر ہی روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 6 بج گیا، تھوڑا سا طبیعت ذرا اوپر نیچے ہو رہی تھی اس لیے زیادہ نہیں پڑھ سکے۔ امید ہے کل ہم میکسیمم کر لیں گے، یہ بھی امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے اگر پورے ہم نے کیے تو ہمارا قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر تھوڑا ٹائم لے کے ویڈنسڈے کو انشاءاللہ، بس تھوڑی دیر کا کر کے ہم اس کو انشاءاللہ اس کا ختم کر لیں گے، اور تھوڑی جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں گے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمیں اس میں بس ہمارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين۔